وآلہ وسلم۔ دنیا چ ایسے لوگ بھی گزرن بہت کم، لکھاں چوں کوئی ایک، جنہ دی ہر گفتگو قرآن چ ہوندی ہے۔ کوئی گال انہاں کول پچھو آ نا، وہ ان دا جواب قرآن چ دینے آن۔ ایک ہوندے بھئی سوال جواب کرن، کوئی مثلا میرے کول کوئی گال پوچھ گی نو میں آکھا سی فلانے قرآن پاک چ لکھیا ہے اینا، مثلا انہاں اگر کہیں کو آکھنے نا بھئی میں کو روٹی چاہ دیو تے وہ قرآن دی آیت پڑھ سے، میں کو پانی چاہ دیو تے قرآن دی آیت چاہ پڑھ سے، میں باندھا پیاں تو قرآن دی آیت چاہ پڑھ سے، یعنی انہاں دی زبان جو قرآن تو علاوہ بھئی کوئی گال نہیں نکلتی۔ ایسے لوگ بہت کم دنیا کے اندر۔ حضرت عبداللہ واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیندن میں عرفات کھڑا تھیا، عرفات حاجی لوگ جے رہندن نا عرفات، یہ عرفات ہی کوئی گالوا دن حضرت آدم علیہ السلام کو جل جنت چو اللہ پاک نے زمین دے اتے لہایا تے ول ادو بعد حضرت اما حوا کو انہاں دے درمیان جدائی تھی گئی کافی عرصہ تے ول حج کیتے حضرت آدم علیہ السلام ہی کٹھے تھی گئے عرفات تے اما حوا یہ ملاقات تھی دوہائیں دی اتفاقا، پتہ کہنا ہے اتفاق نال دوہائیں دی ملاقات تھی گئی تے عرفات تا معنی ہوندے سنجاننا تے انہاں ایک بے کو سنجان گدا، این وجہ کو ایجاد نا عرفات رکھ دیتا۔ حضرت عبداللہ واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیندن میں عرفات کھڑا میں تے ایک خاتون ایک عورت وہ بھی اتھائیں کھڑی آئی، لیکن وہ چہرے دے اتے کچھ پریشانی دے تاثراتن تے میں پریشان نظر آندی آئی تے میں کو ڈٹھا تے سمجھ گیا کہ اے خاتون کوئی مجبوری ہے کو، کوئی پریشانی لائے کے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے دے نال۔ آپ اندے کو پوچھا خیر ہے اے خاتون کیوں پریشان ہے تو؟ اگو جواب دیتا، فرمایا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ جے کو رستہ دکھاوے چا تے او کو کوئی بھلوا نہیں سکتا رستہ، تے جے کو اللہ رستہ بھلواوے چا تے وال او کو کوئی دکھا نہیں سکتا۔ یہ قرآن پڑھیا ہو عورت نے، آپ فرمایا میں سمجھ گئی ہاں کہ یہ رستہ بھول گئی ہے۔ مجھے لے قرآن دی آیت پڑھی ہے نا، اللہ جے کو رستہ دکھاوے چا او کو کوئی بھلوا نہیں سکتا، جے کو بھلواوے چا وال کوئی دکھا نہیں سکتا۔ تو میں سمجھ گیا یہ مئی رستہ بھول گئی ہے تے میں فوراً دے کول پوچھے تو آئی کتھوں ہے؟ وہ کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، 15ویں سپارے کیا ہے یہ پڑھی میں سمجھ گیوں میں بچہ نا مسجد حرام تے مسجد اقصی یہ ملک شام چوائیے تے مکہ پاک این شام تو مکہ پاک والے پاسے سفر کیتے، میں سمجھ گیوں میں ان دی گال کو۔ میں انہیں کو پوچھا خیر ہے ایڈا لمبا سفر یہ ملک شام یعنی بیت المقدس تو بیت اللہ شریف تک تقریباً والے 1 مہینے دا سفر ہے، ہوں تو دیر نہیں لگتی، ایڈا لمبا سفر کر کے تو آئی ودیے خیر ہے اگوں ول قرآن پڑھیا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت انہا معنی ہے کہ اللہ نے لوگاں دے اتے حج بیت اللہ فرض کر دیتا گیا. میں ان دی گال کو سمجھ گیا یہ حج کرنا ہی ودی کیا کرنا ہی ودی ہے حج کرنا ہی ودی ہے. جرلے وہ اے گال دسی تے میں فوراً ان دے کول پوچھا تیرا گھر والا کتھا ہے تیرا شوہر کتھا ہے. اگوں قرآن پڑھیا کل نفس ذائقۃ الموت. کیا مطلب فوت تھی میں بیوہ میرے گھر والا کہہ نہیں. اب فرمایا جلے ہوں قرآن پڑھیا میں سمجھ گیا ہوں دا گھر والا فوت تھی گئے. میں انہوں کو پوچھا تیرا کوئی ولی وارث کوئی پوتر کوئی اولاد وہ اگو ول قرآن پڑھیا وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنی بنی دا معنی ہے پوتر. جلے وہ قرآن پڑھیا یہ آیت دا معنی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتروں کو وصیت کی تھی. وہ بزرگ فرمے دیں میں سمجھ گیا ہوں ان دے پوتر ہیں کیونکہ بنی دا لفظ آ گیا نا بچ پوتر ان دے ہیں. میں پوچھا انہوں کو مائی کو انہوں دے نام کیا ہے. وہ فوراً قرآن پڑھیا. وہ فرمایا کلم اللہ موسیٰ تکلیما واتخذ ابراہیم خلیلا یا داود انا جعلناک خلیفہ. فرمیندے میں سمجھ گیا ہوں جلے وہ قرآن پڑھیا کہ ایک دا نام موسیٰ ہے بے دا نام ابراہیم ہے بے دا نام داود ہے. حال سمجھ آئی کیونکہ یہ آئے تھے ترائے دا نام ہے نا. تو فرمایا میں سمجھ گیا ہوں مئی دے کتنے پوتر ہیں ترائے ہیں تے نام اے ہیں. اب فرمایا تیرا نام کیا ہے. وہ فوراً قرآن پڑھیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. میں سمجھ گیا ہوں آپ فرمیندن کہ یہ آدھی میرا نام کیا ہے مریم میرا نام مریم ہے. حکم میں آکھیا تو تا ظاہر گال ہے ان تے کو رستے دا پتہ کہنی پوتر تیرے وہ اگی ہے نا پترا نال والے رش دی وجہ کو اگا پیچھا مسئلہ تھی ویسے. حکم آکھیا میں اٹھ دے سوارم تو اٹھ دے بہ ونج میں پیدل چل سا بیا. جرلے او اٹھ دے بہن پینا تے او آکھیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. میں کہیں غیر مرد کو دیکھنا نہیں چاہتی. تو میرے کتے غیر ہیں تو اپنا چہرہ پرہاں کر تاکہ میں اٹھ دیوتے سوار تھی سگا. کتھے جو آکھیا قرآن جو آکھیا. اون تو بعد آپ فرمیدن تے کو کوئی بوکھی لگی ہے کوئی روٹی گھیرنا وا تیرے کتے کہ شائع گھیرنا وا آپ ہی اللہ دے کامل ولیان تے واسطہ پائے گیا ولیان نال. فرمایا تے کو کوئی بوکھ لگی ہوئے تو با پردہ جو ہیں با حیا عورت جو ہیں با شرم عورت جو ہیں غیر مرد کو تو دیکھنا نہیں چاہتی تو تیں بازار جو روٹی کنو خرید کرنی ہے تو تا بکھ برداشت کرے سے کہیں دکان دے کہنا ویسے. تو فرمایا 10 روٹی کھا دیئے کوئی نہ. اگو فرمایا ہوں جواب دیتا انی نظرتو للرحمن صوما دے روزے کو میں روزے نالا میں کیا ہاں روزے نالا. قرآن پڑھیا تھا فرمایا میں سمجھ گیا ہوں این مئی کو روز آئے. اون تو بعد اساں اون دے پتراں کو تلاش کرن پہ گیو سے گلینے میں اون دے پتراں کو گول گدا گول کہ او مائی کول گھنے ہومی. جرلے میں مائی کول گھنے ہومی نا
تے ان قرآن دی آیت پڑھی، شکریہ ادا کیتا، فرمایا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا۔ قرآن دی آیت پڑھی، اور میں وچولے سے آئی اصحاب کہف دا واقعہ 300 سال آلا تے والو گیا نا سکہ پرانا چاہ کے تے اگلے سنجان کی تے یاد ہو سی تو آپ کو یہ آیت قرآن دی پڑھی غار نکل کے فاباسو وہ آیت پڑھی تے آیت تا مطلب اندے پوتر سمجھ گئے کہ ساری ماں دیئے بھئی ونجو بازار چو ایک سکہ چاہ ونجو درہم، یہ سارا مہمان ہے، یہ سارا وڈا خیال کیتے ونجو بازار چو یہ مہمان کیتے روٹی کھیلنا ہو۔ عبداللہ واسطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ٹھیک ہے نا، تے آپ فرمیدن کہ ازکا طعامن فلیاتکم بورقکم منہ، جیری روٹی گھنو دیکھ بھال کے گھنو، رزق حلال ہوئے رزق حرام نہ ہوئے۔ آپ فرمایا میں سمجھ گئی ہاں جلے انہیں قرآن دی آیت پڑھیے کہ آدھیے رزق حلال کہیں جو گول کیا وائے حرام ملیا ہویا نہ ہوئے۔ آپ فرمیدن کہ ان دی فراست کو دیکھ کے میں بڑا حیران تھیو، میں بڑا حیران، اساں تا اپنے آپ کو بڑا بزرگ سمجھ دیا سے، بر این خاتون کو دیکھ کے تے ان دے پتراں والا کیا یہ ساری اماں جڈن دی سنبھلیے، جڈن دا این لڑ ولائے تداہ دا اساں ان دی زبان تو قرآن تو علاوہ بھئی کئی گال کہہ رہے ساکو کوئی جو کام ڈسے تا قرآن پڑھ سی، کیا پڑھ سی؟ قرآن پڑھ سی، چھڑا اتنا جو آکھنے دکان تو کشے کی دیو تے قرآن چو آیت پڑھ سی اسا سمجھ ویسو اے فلانی شے۔ انہاں لوگاں نے زندگیاں حقیقت زندگیاں انہیں دین، سادہ تا ایو حال ہے ساکو